ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ منہته القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل موجود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان ارض. ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين ابي القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. صلوات اللہ. گزارش حضرات مومنین ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حضرات شہدائے کربلا علیہ السلام اور اسرائے کربلا علیہ السلام کی روح پاک مقدسات کو بسم اللہ. بلند آواز سے صلوات پڑھیں. حضرات مومنین چند ایک کلمات اور مولانا حضرات بھی ہمارے تشریف فرمائیں. ان کی بھی اجازت لیتے ہوئے کچھ فقرے بارگاہ معصومین علیہ السلام میں حاضر کرنے ہیں. فرش ادائے حسین، مجلس حسین، ماتم، عزاداری، جلوس عزا ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. ہم جی نہیں سکتے اگر حسین کا نام ہماری زبان پہ نہ آئے. ہم زندہ نہیں رہ سکتے اگر عزاداری ہم سے چھین لی جائے. یہ سچ ہے کہ چاہے دنیا کا کوئی بھی دور اور کتنا بھی پرآشوب دور رہا ہو، ہر دور میں حسین کی عزاداری منعقد ہوئی. اور آج کے اگر اس زمانے سے لے کے گزرے ہوئے چند سالوں کے حالات آپ کے پیش نظر ہوں تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا یہ چاہتی ہے کہ امام کی عزاداری کم ہو جائے. مگر ہمارا لاکھوں سلام اس پروردگار عالم پر کہ جس نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت نازل کر کے فذکرونی کے ذریعے سے یہ اعلان کر دیا، حسین تم نے کربلا تک میرا نام بچایا ہے، اب کربلا کے بعد میری ذمہ داری ہے قیامت تک تمہارا نام بچانا. زمانہ کتنا بھی پرآشوب ہو، ماحول کتنا بھی خراب ہو، دنیا ہماری تمام چیزوں پہ پابندی لگائے، مگر حسین کے غم پہ زمانہ پابندی لگانے کو سوچ کے بھی نہیں سوچ سکتا. اس لیے کہ اس کے ذکر کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے. میں تھوڑا نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، جو چھوٹی انجمن اس وقت چلا رہی ہے، تھوڑا شور مچا رہی ہے، ان کو خاموش کر دیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تھوڑی سی دیر متوجہ رہیں، چونکہ شبیداری کی مجلس جو ہوتی ہے وہ بس ایک رابطے کے لیے ہوتی ہے تاکہ انجمنوں کا ربط ہو جائے اور لوگوں کا ذہن ہموار ہو جائے. چونکہ آپ ابھی انشاءاللہ نواخوانی اور سینہ دری فرمائیں گے، انجمن ماتمی انشاءاللہ تشریف لائیں گی. بڑے مختصر سے لمحے میں 20 منٹ کے آس پاس ہی میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. اس کے بعد مسائل کے بعد آپ کی رحمتوں کو تمام موجودات کو
پردہ عدم سے عالم وجود میں لانے والا رب ذوالجلال، جس کی دہلیز کے ذروں سے پھوٹنے والی شعائیں سارے زمانے کو علم کی خیرات بانٹتی ہیں، وہ لسان حق کی سرکار جہاں دنیا بھر کی زبانوں کے الفاظ لب بستہ اور معراج نطق دست بستہ نظر آتے ہیں، وہ قرآن ناطق کے جس نے ذرات کے سینوں میں چھپے ہوئے اسرار سے لے کر آسمانوں کے حجابات میں پوشیدہ آیات کو انگلیوں سے زیادہ واضح اور روشن انداز میں قیامت تک کے خزانے لٹا گیا، وہ الہی تخت و تاج کا مالک، وہ کائنات کے ذرات میں چھپے ہوئے خزینوں کا خالق، وہ خدا جس نے ہم جیسے فقیروں کو، غریبوں کو، مفلسوں کو، لاچاروں کو، نسل بشریت کو اشرف المخلوقات کا لبادہ پہنا کر اس دنیا فانی میں بھیجا، وہ خدا جس نے ساری دنیا بنائی، ذرات اس نے بنائے، آسمان اس نے بنائے، زمین اس نے بنائی، سب کچھ بنانے کے بعد وہ خدا ایک لمحے کے لیے توقف کر کے سوچتا ہے کہ میں خدا ہوں مگر میری پہچان کون کروائے زمانے میں۔ یہیں سے آپ بیدار رہیں گے، انشاءاللہ مجلس بہت مختصر وقت میں تمام کر دوں گا۔ وہ خدا جس نے ساری کائنات بنائی اور کائنات بنانے کے بعد اللہ کو یہ سوچنا پڑا کہ میری وحدانیت کا اعلان کون کرے، تو کائنات بنانے کے بعد اپنی وحدانیت کے اعلان کے لیے اس نے آدم کا پتلا بنایا۔ توجہ رکھیے گا، اپنی وحدانیت کے اعلان کے لیے اس نے آدم کا پتلا بنایا۔ جناب آدم کے جسد خاکی میں اللہ نے جیسے ہی روح ڈالی، آدم کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی، آدم نے 5 نورانی شخصیتوں کی زیارت کر لی۔ آدم نے آسمان پہ دیکھا، کائنات میں بننے والا پہلا آدمی ہے آدم، کائنات میں اٹھنے والا پہلا سوال ہے آدم کی زبان سے نکلا، پروردگار تو یہ کہتا تھا کہ دنیا کا پہلا انسان تو ہے جسے میں بنا رہا ہوں، مالک یہ مجھ سے پہلے کون لوگ ہیں جو زیر آسمان دکھائی دے رہے ہیں؟ اللہ کی آواز آئی، آدم اصرار نہ کرنا۔ آدم نے کہا مالک تیرا اپنا وعدہ ہے کہ دنیا کا پہلا انسان تو ہے جسے میں بنا کے بھیج رہا ہوں، پروردگار یہ مجھ سے پہلے ہیں کون لوگ جو زیر آسمان مجھے دکھائی دے رہے؟ اللہ کی آواز آئی، آدم یہ وہی ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو آج تو بھی نہ ہوتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اگر آدم یہ نہ ہوتے، اس کا مطلب صاف تھا کہ اللہ نے پہلے ہی دن یہ اعلان کر دیا تھا کہ علی ہوں گے تو دنیا ہوگی، فاطمہ ہے تو دنیا ہے، حسن ہے تو دنیا ہے، محمد کی ذات ہے تو دنیا ہے۔ علی کے بغیر ایک جملہ کہہ دوں میرے عزیزو، قرآن کریم کی آیت ہے، آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ جناب آدم کو بن جانے کے بعد اللہ نے سجدے کا حکم دیا تھا اور یہ کہا تھا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، سجدہ کرو آدم کا۔ کب سجدہ کروایا ہے؟ علماء کرام تشریف فرمائے، مجھے بتائیں جناب آدم کا جب پتلا بنوایا تب سجدہ کروایا؟ کہ نہیں، آدم کے جسم میں، بیدار رہیے گا، آدم کے جسم میں جب تک اللہ نے روح نہیں داخل کی تب تک آدم کا سجدہ نہیں کروایا۔ توجہ، آدم کا سجدہ نہیں کروایا، یعنی اللہ روز اول یہ قانون بتا کے گیا، بنا کے گیا کہ بغیر روح کے ہم نہ آدم کا سجدہ کرواتے ہیں نہ خانہ کعبہ کا سجدہ کرواتے ہیں۔ یہاں آدم کے جسم میں ہم نے روح ڈالی، تب فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ جب ہم نے کعبے میں علی کے روح کو بلا لیا تب زمانے کو حکم دیا کہ کعبے کو سجدہ کرو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، جب تک ہم نے روح نہیں داخل کی، یعنی اللہ ڈھانچے کا سجدہ نہیں کرواتا، یہ علم کا پٹکا، یہ علم کا کپڑا، یہ مشکیدہ، یہ پنجے، یہ جھولے کی شبیہ ہے، یہ مولا حسین کا تابوت، چونکہ شب بیداری اسی عنوان سے میں نے گفتگو کی ہے میرے عزیزو، یہ تمام چیزیں آپ دیکھتے ہیں۔ مولا کا علم دیکھا، آپ گئے بوسہ لیا، سر کو جھکایا، تعزیہ دکھائی پڑا، گئے بوسہ لیا، سر کو جھکایا۔ آپ کو فرش ادا پہ آنا تھا، آئے، آپ کو مجلس میں آنا تھا، آئے، یعنی سر تعظیم ہم نے خم کیا۔ آج جو اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو کپڑا ہے،
اس کو کیوں جھکتے ہو؟ یہ تو علم کا پٹکا ہے، اس کو سر کیوں جھکاتے ہو؟ یہ تو تعزیہ ہے۔ میں ایک جواب دینا چاہتا ہوں، جنہیں علم میں خالی علم کا ڈھانچہ دکھائی دیتا ہے وہ سجدہ نہیں کرتے، جنہیں علم میں عباس کی روح دکھائی دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنہیں علم میں غازی کی روح دکھائی دیتی ہے، تعزیے میں حسین کی روح دکھائی دیتی ہے، سجدہ ہمیشہ تعظیم کا وہی کرتا ہے۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ اللہ نے روز اول یہ قانون بنا دیا تھا کہ آدم کبھی غرور مت کرنا، میں نے تمہارے سامنے فرشتوں کو جھکوایا ہے، حسین کے سامنے دنیا جھکا دوں گا۔ توجہ چاہتا ہوں، حسین کے سامنے، آل محمد علیہ السلام کے سامنے دنیا جھکے گی، اس لیے کہ ہمارا اعلان ہے۔ حدیث کتاب آپ حضرات پڑھتے اس میں دیکھیں، حدیث کتاب میں صاف اعلان ہے کہ اگر پنجتن کی خلقت میرا مقصد زندگی نہ ہوتا، مقصد تخلیق نہ ہوتا، تو میں کبھی دنیا کو نہ بناتا۔ خدا کی قسم، نمک حلال ہمیں ہونا چاہیے آل محمد کا۔ اگر یہ نہ ہو، اور بہت دور نہ جائیے بھئی، مصائب سے ایک جملہ فضائل کا پڑھ رہا ہوں۔ شیر خار کربلا حضرت علی اصغر کو مولا نے ہاتھوں پہ لے کے یہی تو ایک جملہ کہا تھا کہ میں اسے آسمان پہ پھینکوں یا زمین پہ؟ زمین اور آسمان سے آواز انکار کی اس لیے آئی تھی کہ دنیا ترس جائے گی کھانا اور پانی کو۔ تو یہ احسان ہے کہ آج نعمتیں مل رہی ہے تو حسین کے گھرانے کی وجہ سے، اگر ہمیں عظمتیں مل رہی ہے تو حسین کے کرم کی وجہ سے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ تو صاحب، اللہ نے کعبے کو مرکزی حیثیت سے نوازا۔ قرآن نے آواز دی، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلنَّاسِ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ میرے عزیزو، اللہ نے کہا کہ روئے زمین پر میں نے ایک جگہ بنائی ہے جسے میں نے کعبہ کہا۔ بہت سارے ممالک ایسے تھے، یروشلم کے ارد گرد جتنے بھی ممالک تھے، وہ خانہ کعبہ کی طرف سجدہ نہیں کرتے تھے صاحب، ان کا سجدہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ بھی جانتے تھے کہ اللہ بغیر روح کے سجدہ نہیں کرواتا۔ کعبے میں جب تک علی نہیں آ گئے، اور آئے بھی تو عجیب انداز تھا، سرکار کعبے میں مولا کائنات، علماء کرام سے آپ حضرات بارہا سنا کرتے۔ صرف مجھے مصائب کے لیے تمہیدیں میں تھوڑی سی بنا رہا ہوں بس، مجھے آج پوری مجلس نہیں پڑھنا چونکہ شبداری میں کم وقت ہوتا ہے۔ جملے سنیے گا میرے عزیزو۔ خانہ کعبہ کے حرم میں اندر آ گئی شہزادی، شہزادی نے دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھ کے یہ جملہ کہہ کے کہ پالنے والے، میرے شکم میں جو میرا بچہ پل رہا ہے تجھے اس کا واسطہ، یہ کہہ کے بی بی نے اپنی عظمت بتا دی زمانے کو۔ اس لیے کہ کعبے میں آنے والی اس سے پہلے بھی ایک بی بی تھی، مگر اس بی بی نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے بچے کا واسطہ، بلکہ یہ کہا تھا جو کچھ میرے شکم میں ہے۔ یعنی اس بی بی کو نہیں معلوم تھا کہ شکم میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے، مگر فاطمہ بنت اسد کو معلوم تھا کہ میرے پیٹ میں، میرے شکم میں آنے والا حیدر کرار ہے، ابو طالب کا جیالہ ہے، ابو طالب کا لال ہے، خیبر و خندق کا فتح کرنے والا ہے۔ شہزادی نے ہاتھ رکھا، دیوار کعبہ شک ہوئی۔ یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا کا دستور ہوتا ہے صاحب کہ جب کوئی باغ کا مالک کوئی باغ لگاتا ہے اور کوئی پیڑ بہت زیادہ بوڑھا ہو جائے، پھل دیتے دیتے پرانا ہو جائے اور پھل نہ دینا شروع کر دے، یعنی خاتمہ اس کا ہو جائے، تو باغ کا مالک ہمیشہ اسی نسل کا دوسرا پودا لگا دیتا ہے تاکہ اس سے جو پھل نکلے وہ بھی اسی قسم کا ہو۔ اللہ نے دیکھا کہ میں ساری دنیا کا خالق و مالک ہوں، محمد عربی کی ذات 1,23,999 انبیاء کا پھل دے کے جب ضعیف ہونے کو چلی تو اللہ نے دوسرا درخت کعبے کے صحن میں لگا دیا۔ دوسرا درخت، توجہ چاہتا ہوں، دوسرا درخت کعبے کے صحن میں لگا لیا۔ پہلا نبوت کا پیڑ تھا جس نے 1,23,999 انبیاء کے ثمر دیے۔ دوسرا اللہ نے کہا یہ پیڑ ضعیف ہو گیا، لہذا اب اسی نسل کا ایک دوسرا پیڑ لگاؤں۔ اب جو اللہ نے امامت کی شکل میں ایک گلدستہ، ایک پیڑ لگایا تو وہ پیڑ اتنا مضبوط تھا کہ گملے میں شگاف ہو گیا، دیوار میں در ہو گیا۔ شہزادی اندر چلی گئی، توجہ نہیں کر رہا، شہزادی اندر تشریف لے گئی، اور جانے کے بعد یہ سارے واقعات تو آپ کے سلو آپ جانتے ہیں، مجھے اشارہ کرنا ہے۔ شہزادی اندر گئی، اور اس کے بعد جب لوگوں کو، کفار و مشرکین کو معلوم ہوا کہ ابو طالب کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے، لوگ آنے لگے۔ کچھ لوگ سر اٹھا کے مبارکباد دیتے تھے،
کچھ لوگ پہلو بدل کے مبارکباد دیتے تھے، کچھ لوگ دائیں اور بائیں دیکھ کے مبارکباد دیتے تھے۔ اب مجھے نہیں معلوم آپ کیسے سنیں گے، مجھے تو پڑھنی ہے یہ بات، ہے نا؟ مبارکبادیاں دینے کے لیے آئے، کمال تھا علی کے آنے کا، توجہ، کمال تھا میرے علی کے آنے کا۔ مولا قرآن بن کے صحن کعبہ میں نازل ہوئے، دستے بنت اسد پہ علی کا ایک مرتبہ چہرہ ماں نے دیکھا، دیکھ ہی رہی تھی کہ رسول اسلام تشریف لائے۔ اب ایک قرآن اور آ گیا، توجہ، ایک قرآن اور آ گیا۔ محمد کی نگاہیں علی کے روئے مبارک پہ پڑی۔ فاطمہ بنت اسد کو آواز دی، میرے لال کو میری گود میں دے دے، میرے لال کو میری گود میں دے دے، میرے لال کو میری گود میں دے دے۔ مولا کائنات کو دستے رسول پہ فاطمہ بنت اسد نے دیا۔ جیسے ہی ابو طالب کے لال کو جناب رسول خدا نے اپنے ہاتھوں میں لیا، رسول سب جانتے ہیں، ایک جملہ ہے، سب جانتے ہیں کہ نبی کی پہلی زبان اور علی کی پہلی غذا خانہ کعبہ میں دی گئی۔ رسول اسلام نے ایک مرتبہ چہرے سے چہرے کو ملایا اور علی کے دہن میں اپنی زبان رکھی۔ یہ فقرہ آہستہ سے سن لیا آپ نے تو مجھے تکلیف ہوگی۔ علی کے دہن مقدس میں نبی نے اپنی زبان رکھی۔ جیسے ہی نبی نے امامت کے دہن میں اپنی زبان رکھی، مولا نے ایک مرتبہ ماں کی طرف مسکرا کے دیکھا اور مسکرا کے آواز دی، اماں گواہ رہیے گا، اللہ کے گھر میں نبی نے مجھے زبان دے دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے گھر میں مجھے نبی نے زبان دے دی ہے۔ نبی نے مسکرا کے آواز دی، علی گھبرانا نہیں، آج کعبے میں تجھے ہتھیلیوں پہ اٹھا رہا ہوں، غدیر آنے جو تمہیں دوش پہ اٹھا کے دکھاؤں گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر، صلی علی محمد وآل محمد۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بعد ولادت مولا کائنات چند ایک لوگ آئے اور آنے کے بعد انہیں نے پتہ نہیں دیکھا یا نہیں دیکھا، مجھے نہیں معلوم، لیکن آج بھی جب ایسی باتیں تاریخ میں پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ ساری تاریخیں اندیکھی لکھی ہوئی ہیں، سرکار ساری تاریخیں اندیکھی لکھی ہوئی ہیں۔ اسی کعبے کے حرم میں آنے والے علی کی ولادت کے بعد بخاری شریف نے لکھ دیا، کیا لکھا کہ رسول اسلام نے جناب ابو طالب کے کانوں میں علی کی ولادت کے بعد بڑے آہستہ سے جا کے فرمایا، چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے۔ محسوس نہیں کیا آپ نے؟ کیا لکھا؟ چوری جب کی جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی شناخت چھوڑ جاتی ہے۔ کیا کہا کہ نبی نے آہستہ سے چپکے سے، یہ لفظ ہے، توجہ رہیے گا، چپکے سے نبی نے ابو طالب کے کانوں میں کہا، چچا آہستہ سے کلمہ پڑھ لیجئے گا۔ میں نے خواب ہی الٹا دیکھا میرے عزیزوں، آج تک میں نے یہی دیکھا کہ دنیا کا نیٹ ورک میدانوں میں کام کرتا ہے، ان کا نیٹ ورک عجیب ہے کہ چہار دیواری کے اندر دیکھ رہا ہے، اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ چپکے سے کہا۔ بھائی چپکے سے کہا تو آپ نے کیسے سنا؟ سوال ہے نا بھائی، چپکے سے کہا تھا تو آپ نے کیسے سن لیا؟ کہہ رہے صاحب وہ کسی نے بتایا، یہ کسی والا اسلام لانے والے علی کے مقابلے میں آ رہے ہیں، ابو طالب کے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ یہ وہی ابو طالب ہے جس کی گودیوں میں پلنے والے امام کی صورت بنائے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں یہ وہی ابو طالب ہے۔ آپ دیکھیں ایک دوسرے سے رابطہ کیا ہے۔ مولا کائنات دنیا میں آئے، حلال مشکلات کے علاوہ کوئی دوسرا نام ہو تو مجھے زمانہ بتائے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز، آپ نماز پڑھتے ہیں نا، سب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، جو میں نمازی ہوں اللہ کرے وہ نماز پڑھنے لگے۔ یہ فقرہ سنیے، سب پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، سب کہتے ہیں نا۔ نبی کیا کوئی دوسری نماز پڑھتے تھے؟ بولیں آپ تھوڑا سا میرے ساتھ، نبی دوسری نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ نبی بھی وہی نماز پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب کہ ہم نے جو آیت پڑھی وہی آیت نبی نے پڑھی، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم کھڑے ہوئے خاکی بندے گنہگار بندے تھے، کھڑے ہو کے ہم نے کہا الحمدللہ، ساری تعریف اللہ تعالیٰ کی، مالک یوم الدین، اس اللہ کی جو یوم جزا کا مالک ہے، الرحمن الرحیم، تو ہی رحمان بھی ہے، تو ہی رحیم بھی ہے۔ ابھی تک اللہ خاموشی سے ہماری باتوں کو سنتا رہا، توجہ نہیں کر رہے آپ، ابھی تک اللہ خاموشی سے ہماری باتوں کو سنتا رہا۔
جب ہم یہاں تک آئے ایاک نعبدو، اللہ جب ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو مدد بھی تجھ سے ہی چاہیں گے نا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ کی آواز آئی، مانگ میرے بندے، تو نے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیا ہے، مانگ، تو مانگنا کیا چاہتا ہے؟ ہم نے دعا کی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ۔ توجہ نہیں کر رہے، ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ۔ دنیا ڈھونڈتی رہ گئی کہ سیدھا راستہ ہے کہاں؟ چھٹے امام نے بتایا، انا صراط المستقیم، ہم ہیں صراط مستقیم، ہمارے علاوہ صراط المستقیم کوئی نہیں ہے۔ اچھا، نبی اللہ نے لہجہ بھی بدل دیا۔ میں آپ کے قریب آ رہا ہوں میرے عزیزو، بس میں نے بات کو سمیٹنے کی کوشش کر دی، یہی تھے۔ نبی اللہ نے لہجہ بدل دیا۔ جب آپ نے کہہ دیا مصلی پہ کہ پروردگار ہم تجھ سے مدد مانگتے، تیری عبادت کرتے، تو جب آپ مدد مانگیں گے تو اللہ ہی سے مانگیں گے نا، مانگتے ہیں اللہ سے مدد، سب مانگتے ہیں اللہ میری مدد فرما، اللہ میری غربت دور فرما، اللہ میری فریاد کو سن لے، ٹھیک ہے، سب کہتے ہیں۔ نبی نے ایک میدان میں جب گئے تو انہوں نے لہجہ بدل دیا۔ کیا فریاد قرآن کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اللہ تو مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما۔ لیکن خیبر کے میدان میں جب 1,23,999 انبیاء کا مالک محمد پہنچا، جاگیے گا میرے بھائیوں، جب پہنچا اور جو اسے مدد کی ضرورت پڑی تو خیبر میں اس نے لہجہ بدل دیا۔ قرآن میں یہ کہہ رہے تھے، نماز میں یہ کہہ رہے تھے، اللہ ہم مدد تجھ سے چاہتے ہیں، مگر یہاں لہجہ بدل گیا۔ جب یہاں ضرورت پڑی جنگ میں تو پھر اللہ کو نہیں پکارا، بلکہ کہا نادی علی یا مظہر العجائب تجدہ لک فی النوائب۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ تجدہ لک فی النوائب۔ ہم نے کہا نبی اللہ، آپ تو نماز کی حالت میں کہہ رہے تھے ہم اللہ سے مدد مانگتے، ہم اللہ کی عبادت کرتے، آپ نے لہجہ کیوں بدل دیا؟ نبی نے آواز دی، ہم بغیر وحی الہی کے کلام ہی نہیں کرتے، اصلاً ہم نے مدد مانگی تھی اللہ سے، لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ آج ہم نہیں، علی تمہاری نصرت کے لیے آئیں گے۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ آج ہم نہیں، علی تمہاری نصرت۔ اور ادھر پیغمبر، اب مزے کی بات سنیے 2 منٹ اور اس کے بعد ختم ہو جائے گی بات۔ پیغمبر نے ادھر بلایا، اللہ کی آواز آئی، محمد پکارو، نادی علی یم مظہر العجائب تجدہ لک فی النوائب، اس علی کو پکارو جو عجائبات کا مظہر ہے۔ ادھر نبی نے پکارا، تقریباً 80 سے 90 کلومیٹر کا فاصلہ تھا جہاں پہ میرے مولا علی تشریف فرما تھے۔ نبی کی آواز لمحوں میں علی کے کانوں سے ٹکرا گئی۔ خدا کے قدم، جن کے قدم لمحوں میں عرش پہ نظر آتے ہوں، یہ وہی گھرانہ ہے۔ نبی نے کہا نادی علی یم مظہر العجائب، ادھر نبی نے آواز دی، ادھر یہ آواز علی کے کانوں سے ٹکرائی۔ مولا نے بہت تیزی کے ساتھ صحن میں گئے اور جانے کے بعد کہا قمبر جلدی سے گھوڑا لاؤ۔ اب جاگیے گا، آپ کے ذہن کی بات ہے، آپ کے تصورات اگر یہاں تک پہنچ گئے تو انشاءاللہ بیدار ہو جائیں گے۔ کہا قمبر جلدی سے گھوڑا لاؤ۔ قمبر نے کہا مولا کہاں جانا ہے، اتنی جلدی کیا ہے، کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا آج میرے نبی نے، آج میرے بھائی نے مجھے مدد کے لیے پکارا ہے، قمبر مجھے جانا ہے۔ فوراً قمبر ہنس کے کہنے لگے یا علی، مولا آپ اکیلے نہ جائیں تو زیادہ بہتر۔ کہا پھر؟ کہ مولا ہم بھی چلیں گے۔ تو علی نے کہا کہ اگر چلنا ہی ہے تو میری سواری کی مہار پکڑ لے اور میرے ساتھ چل۔ جیسے ہی قمبر سے کہا میری سواری کی مہار پکڑ لے، قمبر نے مہار چھوڑی اور دور کھڑے ہو گئے۔ کہا مولا سب ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں وہ واقعہ نہیں بھولا ہوں جب سائل نے آ کے یہ کہا تھا مولا مجھے کچھ دے دیجئے، تو آپ نے مجھ سے کہا کہ اسے کھانا دے دو۔ میں نے کہا کھانا ناشتہ دان میں ہے، آپ نے کہا ناشتہ دان دے دو۔ میں نے کہا ناشتہ دان گٹھری میں ہے، آپ نے کہا گٹھری دے دو۔ میں نے کہا گٹھری اونٹ پہ ہے، آپ نے کہا اونٹ دے دو۔ میں نے کہا اونٹ قطار میں ہے، توجہ نہیں کر رہے آپ نے کہا قطار دے دو۔ اور جب میں قطار چھوڑ کے دور کھڑا ہوا تب آپ کو احساس ہوا کہ آج تو ہم جوش میں اپنے قمبر کو بھی دے دیتے ہیں۔ مولا لہذا میں مہار نہیں پکڑوں۔ اچھا قمبر مہار نہیں پکڑو گے تو گھر بیٹھو۔ قمبر نے کہا مولا یہ نہیں ہوگا، بات ختم ہو گئی۔ قمبر نے کیا کہا مولا سب ہوگا، یہ نہیں ہوگا، مہار نہیں پکڑے۔ اچھا قمبر ایسے نہیں جانا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، آنکھ بند کرو، 1 سے 10 تک کی گنتی گنو، تمہیں خیبر کے میدان میں پہنچا دوں۔ جناب قمبر نے آنکھ بند کی، ابھی 2 ہی 3 گنتیاں گنی تھیں۔ علی نے ارشاد فرمایا، توجہ کر رہے ہیں آپ، ابھی 2 ہی 3 گنتی پہ قمبر پہنچے تھے۔ علی نے کہا قمبر آنکھیں کھولو، ہم علی ہیں، خیبر آ گیا۔
آنکھیں کھولو، ہم علی ہیں، ہم چاہیں تو لمحوں میں زمین کو آسمان کر دیں، ہم چاہیں تو لمحوں میں آسمانوں کو زمین پر بٹھا سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا جو ارادہ ہے اس ارادے کے عجائبات کے جو مظہر ہے ان مظہر کو آل محمد کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ نے کہا تھا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، اللہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے بنانے کا، اس سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ کون ہے کائنات میں جو اللہ کے عجائبات کو زمانے میں ظاہر کرے، اللہ کے عجائبات کو زمانے میں دے؟ میرے عزیزو، آل محمد کے سوا کوئی گھرانہ نہیں تھا، اللہ نے اپنے ارادوں کو بھی تبدیل کر دیا۔ جس وقت آل محمد کے گھرانے سے آواز اٹھی، سب جانتے ہیں کہ فطرس کو پر دینا یہ اللہ کا کام تھا، مگر حسین نے کہا نہیں، ہم اسے عطا کر کے زمانے کو بتانا چاہتے ہیں کہ معیار اہل بیت کیا ہے۔ راہب جیسا آدمی آ کے رو رہا ہے مجھے اولاد نہیں، میرے پاس اولاد نہیں۔ نبی نے کہا لکھا نہیں؟ حسین نے آواز دی نانا میرا جی چاہتا میں دے دوں، 7 اولادیں مل گئی۔ میرے عزیزو، تو یہ کیا ہے؟ اللہ نے لکھا نہیں تھا، مگر سلام عظمت حسین پر کہ اللہ اپنا لکھا ہوا بھی بدل دیتا ہے اگر حسین ارادہ کر لیتے ہیں۔ میرے عزیزو، حسین کے ارادے کا نام ہے مشیت پروردگار۔ تو جس حسین اور جس علی کا ذکر ہم کر رہے ہیں کہ زمانہ میرے عزیزو دیکھ رہا ہے کہ علی کیا ہے اور حسین کیا ہے، مانگو تو صحیح کم سے کم راہب کی طرح مانگو، مانگو تو صحیح کم سے کم بہلول کی طرح مانگو، مانگو تو صحیح کم سے کم قمبر کی طرح مانگو، تو تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے جیسے علی کے اور دیگر غلام تھے۔ میرے عزیزو، اس لیے کہ حسین کا گھرانہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ بس میں نے گفتگو کو سمیٹ دیا، تو تبرکاً میں نے یہ 2-4 باتیں آپ کے سامنے حاضر کر دی تھی۔ میرے عزیزو، ہمارے ہاں مجلسیں ہوتی ہی اس لیے ہیں، فضائل تو صرف تمہید کا نام ہے، مجلس خلا ہوتی ہی اسی لیے ہیں کہ ہم مصائب سرکار امام حسین کو روک سکیں۔ اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آنسوؤں کے ایک ایک قطرے کی جو قیمت تھی وہ کربلا کے بعد سکینہ کو تمانچوں سے چکانی پڑی تھی۔ بی بی فرماتی ہے تمہیں کیا پتا، تم آزاد ہو، جب بھی موقع ملا کرے رو لیا کرو میرے بابا کو، اس لیے کہ کربلا میں جب میں روتی تھی نا، ایک قطرہ آنسو بہاتی تھی، شمر مجھے نہ جانے کتنے تماچے مارتا تھا۔ اللہ اکبر، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ آنکھیں اشکبار ہو گئی، 2-4 منٹ مصائب سن لے مولا کے۔ عزاداران امام، کربلا 2 حصوں میں بٹی، ایک حصے کا نام تھا حسین، ایک حصے کا نام تھا زینب۔ پہلا حصہ حسین کے ہاتھوں میں عصر عاشور تک قائم و دائم رہا، دوسرا حصہ علی کی بیٹی زینب اپنے ہاتھوں میں لے کے چلی، اور یہ کہہ کے چلی اپنے برادر کی لاش پہ بھیا گھبرانا نہیں، دین بچانے کے لیے اگر تو نے 18 سال کا علی اکبر دیا ہے، دین بچانے کے لیے میں اپنے ساتھ سجاد کو لے کے شام تک جاؤں گی۔ بھیا اگر دین بچانے کے لیے تو نے 6 مہینے کے علی اصغر کو قربان کیا ہے، اسی دین کو بچانے کے لیے میں شام کے زندان تک سکینہ کو لے جاؤں گی۔ بھیا گھبرانا نہیں، ہاں رونے میں کمی نہ کیا کرو، جب بھی موقع ملا کرے حسین پہ آنسو بہا لیا کرو، اس لیے کہ مصائب پڑھنے کی چیز نہیں ہے، مصائب پڑھنے کا نام نہیں ہے، درد کا نام ہے مصائب۔ خدا کی قسم جناب زینب سے کسی نے پوچھا تھا بی بی کتنے مصائب ٹوٹے آپ پہ؟ بی بی نے راہ شام میں چلتے ہوئے کہا تھا پچھتائے گا وہ ظلم جو مجھ زینب پر نہیں ٹوٹا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کلیجہ پاش پاش ہو جاتا ہے علی کی بیٹیوں کے درد اور مصائب سن کے۔ 11 محرم کے بعد زینب یہ قافلہ لے کے چلی ہے، 11 محرم کے بعد زینب کے قافلے کے ساتھ ساتھ عباس کا سر نیزے پر، حسین کا سر نیزے پر، علی اکبر کا سر نیزے پر، راہ شام میں ایک منزل پہ یہ قافلہ رکا، ایک ضعیفہ آئی، اس نے سروں کو دیکھنا شروع کیا، دیکھ رہی تھی کہیں پہ علی اصغر کا سر ہے، کہیں اون کا سر ہے، کہیں محمد کا سر ہے، کہیں قاسم طبیعہ کا سر ہے۔ عزاداروں یہ دیکھتی ہوئی وہ ضعیفہ چلی، جیسے ہی نوجوان علی اکبر کے سر کے قریب پہنچی نا، تو ایک مرتبہ ضعیفہ نے اسیروں کو دیکھا، دیکھ کے کہا بیویو میں ایک دعا کرتی ہوں، تم سب مل کے آمین کہو۔ ایک مرتبہ بیویوں نے ہاتھ اٹھائے، ضعیفہ نے کہا ارے جب یہ جوان مارا گیا ہو اس کی ماں دنیا میں نہ رہی ہو۔ اجرکم ربکم۔ ہاں رونے والو، آواز گریہ بلند ہے، آپ رونے کے لیے آتے ہیں۔ عزاداران امام، زینب یہ قافلہ لے کے چلی کیسے کربلا سے شام، اس بات کا احساس آپ کو کرنا ہے۔
قیامت ہو گئی، حسین کا سر ہے، زینب کھلے سر ہے، عباس کا سر ہے، زینب سر برہنہ ہے، چلی جا رہی ہے، شام کے زندان تک جناب زینب پہنچ گئی۔ عزادارو زندان کے بعد جب زینب کو رہائی ملی، کربلا آنے کے بعد اب کلیجہ سنبھالو، مجھے نہیں معلوم آپ پھر کہاں ہوں گے، تصورات کی دنیا میں میرے ساتھ پھر عزادار بیٹھے ہو نا، میرے ساتھ چلو کربلا تصور میں، اور چل کے قبر حسین کے قریب بیٹھو۔ اب میں جو فقرہ کہنے جا رہا ہوں، علی کی بیٹی زینب جب زندان میں اپنا سب کچھ لٹا کے آ گئی نا، عزادارو سکینہ کو سلا کے آ گئی، اب کربلا جب آئی ہے تو کربلا اپنے بھائیوں کے لحد کے قریب زینب نے جا کے کچھ کہا نہیں، وہ ایک جملہ کہتی ہے، عباس عباس زینب آئی ہے، اے بھیا آخری بار سوار کر دو، بھیا اب کبھی زحمت نہیں دوں گی۔ اجرکم ربکم، آواز گریہ بلند ہے، مولا رحمت نازل فرمائے۔ ہاں رونے والوں، احساس تب ہوگا جب گود کے پالے ہماری گودیوں سے بچھڑ جائیں، احساس تب ہوگا جب ہمارے گھر کا کوئی ہم سے جدا ہو جائے۔ عزادارو زینب چلی کربلا سے آ گئی مدینے کے حرم میں، ساری تاریخ یہی ایک فقرے کے لیے میں نے اتنی تمہید بنائی، کلیجہ سنبھالنا۔ عزادارو یہ فقرے مجھ سے بھی پڑھے نہیں جاتے، مولا میری مدد فرمائی یہ فقرے آپ تک پہنچا لے جاؤں۔ جب بھی حسین کو رونا چاہیں آپ یہ فقرے یاد کریے گا، تنہائی میں بیٹھ کے آپ کو احساس ہو جائے گا۔ خدا نہ کرے کسی بہن کا کوئی بھائی پردیس میں مر جائے، خدا نہ کرے کسی کی نگاہوں کے سامنے کسی بھائی کے گلے پہ خنجر مارا جائے۔ عزادارو سنیے گا، زینب گھر لٹا کے زندان سے آ گئی، کربلا میں آخری سلام کر کے اپنے بھائی حسین کو، علی کی بیٹی زینب چلی ہے۔ عزادارو قیامت ہو گئی، جیسے ہی داخل مدینہ ہوئی تھی نا، آپ سب جانتے ہیں کہ بشیر نے ندا کی تھی، مجھے واقعہ نہیں پڑھنا، ایک جملہ اور رحمت تمام۔ اب بشیر نے ندا کی تھی اور ندا کر کے کہا تھا، اے اہل مدینہ حسین مارے گئے، عباس مارے گئے۔ جب یہ اعلان مدینے میں ہو گیا تو علی کی دکھیا بیٹی زینب، ایک فقرہ کہہ دوں تب یہ جملہ سنو، ہمارے یہاں سے جب بھی کوئی پردیس جاتا ہے عزادارو تو ہمارے گھر کی مائیں اور بہنیں کوشش کرتی ہے اور دعا مانگتی ہے میرا جانے والا خیریت سے آ جائے۔ اگر چھوٹی بہنیں گھر میں ہوتی ہیں نا تو بہنیں یہ امید لگا کے بیٹھتی ہے عزادارو میرا بھائی آئے گا تو میرے لیے کچھ لے کے آئے گا۔ یعنی پردیس جانے کا ایک اصول ہوتا ہے کہ جب کوئی پردیس سے آتا ہے کچھ نہ کچھ لے کے آتا ہے۔ علی کی بیٹی زینب آئی ہے پردیس سے، اپنے بھائی کا خون بھرا کرتا لے کے آئی ہے، نانا کے مزار پہ آئی عزادارو، نانا کے مزار پہ علی کی بیٹی نے کرتا رکھ کے کہا، نانا اے نانا یہ میرے بھیا حسین کا کرتا، اے نانا کربلا میں سب مارے جا رہے۔ زینب اپنی نظروں سے دیکھ رہی تھی، وہ ایک فقرہ اور آدھا منٹ میں مصائب تمام۔ اے نانا یہ زینب مصائب سن کے آئی ہے، زینب مصائب دیکھ کے آئی ہے، علی اکبر کو تڑپنا میں نے دیکھا، قاسم کے جنازے کے ٹکڑے میں نے دیکھا، نانا اولو محمد کے ننھے لاشیں میں نے دیکھے، نانا حبیب کا جنازہ میں نے دیکھا، نانا مسلم کا عزادارو ساری باتیں جناب زینب نانا کے مدار پہ کہہ رہی تھی۔ نانا میرے بھیا کو مارا گیا، نانا میرے حسین کے اوپر خنجر چلایا گیا۔ رونے والوں انشاءاللہ قیامت کا فقرہ ہے یہ مجلس اسی میں تمام ہو جائے گی۔ نانا نانا میرا بھرا گھر اجاڑ دیا گیا۔ علی کی بیٹی زینب نے، راوی بیان کرتا ہے، زینب نے دن کے اجالے میں نانا کے مدار پہ سب غم بیان کیے۔ نانا سکینہ ماری گئی، نانا سجاد کو تازیانے مارے گئے، نانا حسین بھائی میرا قتل کیا گیا۔ سارے غم زینب نے نانا کی لحد پہ بیان کیے، لیکن اپنا کوئی غم بیان نہ کیا۔ جب رات کا اندھیرا آیا زینب بیویوں کو لے کے چلی، ماں بطول کی قبر پہ آئی، اے اماں دن کے اجالے میں نانا کو نہ بتا پائی، ایک مرتبہ ردا ہٹائی، اماں یہ تازیانوں کے نشان، اماں یہ کوڑے، اماں یہ تماچے، اماں یہ چہرے پر جھریاں۔ بطول کی قبر لرزہ ہوئی، او زینب اے میری دکھیا بیٹی زینب مجھ سے